کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت کے لیے ابابیل کیوں چنا؟ جب گھمنڈی ابراہہ اپنے لشکر کے ساتھ کعبے کو تباہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی چھوٹی چڑیوں کا لشکر بھیجا تھا جسے ابابیل کہتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ابابیل ہی کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں تھی، وہ فرشتوں کی فوج بھیج سکتا تھا، کئی بڑے بڑے جانوروں کو بھیج سکتا تھا، لیکن ابابیل ہی کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ ایسی خوبیاں رکھی ہے جسے جان کر آپ حیران ہو جاؤ گے۔ کیا آپ جانتے تھے کہ ابابیل 10 ماہ تک بغیر زمین پر اترے پرواز کر سکتا ہے؟ ابابیل دنیا کا ایک واحد پرندہ ہے جو پرواز کرتے وقت ہوا میں سو بھی سکتا ہے۔ ابابیل اپنا کھانا بھی ہوا میں کھا سکتا ہے۔ ابابیل ایک واحد ایسا پرندہ ہے جو ہزاروں کلومیٹر تک بنا رکے پرواز کر سکتا ہے، اور اللہ نے اس میں ایسی خوبی رکھی ہے کہ وہ کچھ دیر تک اپنے پر ہلانے کے بعد خود بخود بنا کسی سہارے کے ہوا میں اڑتا جا سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ نے جو ابابیل میں نعمتیں رکھی تھی، انہی نعمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو ہی چنا، کیونکہ وہ جنگ کا معاملہ تھا۔ اور یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ یہ نشانی تھی کہ اللہ جب بھی کسی کی حفاظت کرتا ہے تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کے منہ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں جو اللہ کے حکم سے ان کنکریوں کو ابراہہ کے ان گھمنڈی لشکروں کو تباہ کر دیا۔ آج بھی سورہ فیل ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تکبر کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور اللہ کی مدد سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ سامنے کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اس کے بعد ہم نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر آگے بڑھ جانا ہے، کیونکہ یہ آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بے شک اللہ میرے لیے کافی ہے اور اللہ بہتر کا اساس ہے۔ اسی لیے جب بھی کچھ ایسا ہو تو اللہ پر چھوڑ کر آگے بڑھ جائے۔ اللہ ہر تکبر کا جواب بہتر طریقے سے دینا جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ظالم کو کتنی چھوٹ دینا ہے اور کب ظالم کے ظلموں کا بدلہ لینا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دشمن کتنا ہی بڑا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، تکبر کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اور اللہ کسی چھوٹی چیز سے بھی اس کا تکبر توڑ سکتا ہے۔ اللہ چاہتا تو اس وقت میں ہاتھیوں کے بدلے میں وہ اپنے فرشتوں کو، جنوں کو، جناتوں کو، سب کو بھیج سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس کا تکبر توڑا۔ اللہ نے اسے بتایا کہ ایک چھوٹی سی چڑیا بھی تیری سلطنت کو تباہ کر سکتی ہے۔ یہی چیز ہمیں ہماری زندگی میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا گھمنڈ، ہمارا تکبر اللہ ایک چھوٹے سے تنکے سے بھی گرا سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ تکبر ہماری زندگی سے نکال پھینکے، کیونکہ یہ سب سے بڑا دشمن ہے ہمارے ایمان کا، ہماری انسانیت کا، ہمارے علم کا، ہماری روزی رزق کا، ہمارے گھروں کا۔ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے واقعات سننے اور جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں۔